لیجیے اس کو ذرا اچھے سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الا بذكر الله تطمئن القلوب۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذکر کرنے والا بنا دیا، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ اس کا ذکر تو سب چیزیں کر رہی ہیں، ساری مخلوق اس کا ذکر کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندہ۔ جو بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اپنی رحمت کے ساتھ میں یاد فرماتے ہیں، ان پر فرشتے نازل فرماتے ہیں اور وہ فرشتے آ کر ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سکینہ سے مراد ہے فرشتوں کی ایک جماعت جو ایسی ذکر کی مجلسوں میں آتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ سکینہ سے مراد ہے دلوں کا سکون جو حاصل ہوتا ہے ذکر کے ذریعے، تو سکینہ نازل ہوتی ہے ان پر۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر کا عمل یہ اجتماعی عمل ہے۔ ما من قوم فرمایا جو بھی کوئی قوم، جو بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے، معلوم ہوا ہے اجتماعی عمل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی ملائکۃ سیارہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب کہیں ذکر کی مجلس کو دیکھتے ہیں تو سب کو بلاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ آؤ یہاں ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اور اس میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پہنچتے ہیں اللہ کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں فلاں بندے بیٹھ کر آپ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے، وہاں سے ہم آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، اور تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، اور الحمدللہ پڑھ رہے تھے، اور اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، اور جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو انہوں نے مانگا میں نے ان کو دے دیا، جنت عطا فرما دی اور جہنم سے ان کو پناہ دے دی، اور ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو ویسے ہی راہ گزر تھا، گزرتے گزرتے بیٹھ گیا، وہ خاص اس مقصد کے لیے وہاں نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، لہذا ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ تو اگر بلا ارادہ بھی مجلس ذکر میں شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی مغفرت فرما دیتے۔ تو یہ ذکر ایسی چیز ہے
کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا خاص طور پر ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ جو بندہ فرش پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ جل شانہ عرش پر اس کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے، فی ملائن خیر منہ، ایسی مجلس میں جو اس مجلس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں۔ کٹر سے کٹر کافر، زندگی بھر سے کفر و شرک کرنے والا، 70 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر ہو گئی، ایک بار سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا، اس کے زندگی بھر کے گناہ دھل جائیں گے اور وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کی بیعت فرماتے تھے، بیعت اسلام، بیعت احسان اور بیعت امارت اطاعت۔ یہ تینوں قسم کی بیعت ایک ساتھ چلتی تھی، لیکن جب بادشاہ لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا اور انہوں نے صرف دنیا داری کو اختیار کر لیا، تو اولیاء کرام نے بیعت احسان کا سلسلہ علیحدہ سے جاری کر دیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں شرط لگانا چاہتا ہوں، اريد ان اشترط۔ حضور نے پوچھا، ماذا تشترط، کیا شرط لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولم تعلم یا عمر، اے عمر، کیا تم کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے کے سب گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر زندگی بھر کا کفر و شرک کرنے والا آدمی اگر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے سب گناہ دھل جاتے ہیں، دوسرے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے یہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی پڑھتا رہے تو اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ، ان دلوں کے لیے تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے جو اللہ کا ذکر چھوڑ کر سخت ہو گئے۔ آدمی جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ عرب لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ ان کا دل سخت ہو گیا تھا کفر و شرک کی وجہ سے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان قبول کر لیا تو وہ واقعہ یاد کر کے روتے تھے کہ میری بیٹی تھی اور میری بیوی نے اس کو مجھ سے چھپایا، اور ایک بار میں نے اس کو دیکھ لیا، وہ مجھ سے لڑکی میرے پاس آ جاتی تھی، بڑی ہو گئی تھی، بہت محبت کرتی تھی، لیکن یہ کہ میں اس کو لے گیا اور وہ میرے پیچھے چلی گئی، اور میں نے جنگل میں گڑھا کھودا اور وہاں جو مٹی وغیرہ اڑ رہی تھی تو وہ میرے اوپر سے مٹی کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی، ابا آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی، آپ کے اوپر مٹی آ گئی۔ اور اس کے بعد میں نے اس گڑھے میں اس بچی کو دھکیل دیا اور وہ چیختی رہی، ابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے اس کو دفن کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے اتنے سخت دل تھے، لیکن اسلام لے آئے تو اب دوسروں کے بچوں کا درد نہیں سن سکتے، دوسروں کے بچوں کا رونا دیکھ نہیں سکتے، یہ ان کے دل میں اللہ نے نرمی پیدا کر دی۔ تو ذکر سے نرمی پیدا ہوتی ہے، جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے، جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں
اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور ایسے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر سخت ہوتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس لیے کہ پتھر کا تو یہ حال ہے کہ جب پتھر پر پانی گرتا رہے مسلسل تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر تو اوپر سے رڑک جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پتھر تو جب اوپر سے رڑک کر کے نیچے آ جاتا ہے، اور پتھر میں سے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھر میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں انسان کا دل جب یہ سخت ہو جاتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے دل میں جو خباثتیں بھری ہوئی ہیں، جو برائیاں بھری ہوئی ہیں، وہ سب نکل جاتی ہیں، جو خبیث چیزیں بھری ہوئی ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ کفر و شرک بھرا ہوا ہے، ریاکاری بھری ہوئی ہے، انسان کے دل کے اندر کسی کا بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، یہ نکل جاتا ہے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور انسان کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو ذکر ایسی قیمتی چیز ہے، آدمی جب ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچتا ہے۔ ذکر سے یہ روح جو ہے پاک اور صاف ہوتی ہے۔ جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو پاکی حاصل ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے وضو کریں گے تو اس کی وجہ سے صرف اعضائے وضو ہی پاک ہوں گے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں گے تو پورا بدن پاک ہو جائے گا، اس کی ایک روحانی تاثیر پیدا ہو جائے گی، اس وضو کی انسان کے پورے بدن کے اوپر پھیل جائے گا وہ۔ اسی طرح سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے اس سے بھی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا۔ غسل کرتا ہے اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اس میں ایک روحانی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اس کی روح کے اندر لطافت پیدا ہو جاتی ہے، پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے غسل کے ذریعے سے اور وضو کے ذریعے سے۔ اس لیے شیطان پوری طاقت لگاتا ہے اس بات پر کہ ان کو استنجا ہی نہ کرنے دو تاکہ ناپاک رہیں۔ آدمی نے کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، ڈھیلا بھی نہیں لیا، اب وہ نماز کا وقت آئے گا تو وہ سوچے گا اب نماز کو جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں نے تو ڈھیلا ہی نہیں لیا تھا۔ تو شیطان کا داؤ وہاں سے چلتا ہے کہ پہلی منزل پر ہی ان کو یہیں سے گرا دو، فیل کر دو یہیں پر، اب دوسری منزل ہے پھر نماز۔ پاکی حاصل کریں گے تو نماز پڑھیں گے، پاکی حاصل نہیں کریں گے تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان سے جوڑ دیا پاکی کو۔ الطہور شطر الایمان، ایمان کے بعد سب سے زیادہ بنیادی چیز، ضروری چیز ہے پاکی حاصل کرنا۔ وضو کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو دھونے پر ہاتھوں سے جو گناہ کیے وہ دھل جاتے ہیں، پیروں کو دھونے پر پیروں سے جو گناہ کیے وہ دھل جاتے ہیں۔ آدمی جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے جو گناہ کیے وہ دھل جاتے ہیں۔ حتیٰ تخرج من تحت اشفار عینہ، یہاں تک کہ پلک کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ کانوں سے جو گناہ کیے وہ دھل جاتے ہیں۔ تمام اعضاء اور جوارح پاک صاف ہو گئے وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے، تو کیا بات ہے۔ اب آدمی اس قابل ہو گیا کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو اور اللہ سے مناجات کرے، سرگوشی کرے۔ ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے اپنے
اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جتنا دل لگا کر آدمی نماز پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور بعض نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب یہاں سے جائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا تو جتنا زیادہ دل لگا کر نماز پڑھی ہوگی اس بندے کو اللہ کی زیارت بہت اچھے طریقے سے ہوگی۔ جیسے ایک آدمی ہو جو ہے قریب بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، ایک وہ جو دور سے دیکھ رہا ہے، ایک اور دور سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دور سے دیکھا تو دور سے دیکھنے والے کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی جو قریب سے دیکھنے والے کو ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنا زیادہ دل لگا کر جس نے نماز پڑھی اتنا ہی زیادہ اللہ کو قریب سے دیکھے گا۔ اور قریب سے دیکھے گا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، دیدار الہی کا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ذکر ہم کو ہر وقت کرتے رہنا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کریں۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے تسبیحات بتائی جاتی ہیں، اور تسبیحات کے لیے شیخ سے تعلق ضروری ہے کہ ایک آدمی کو آپ شیخ بنائیں جنہوں نے اپنے شیخ سے تربیت حاصل کی ہو اور اس لائن پر چلے ہوں، اور شیخ نے ان کو چلایا ہو اس لائن پر اور وہ منزل تک پہنچے ہوں۔ ایسے آدمی سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، اور اس کی مجلس میں آنا ہے فیض حاصل کرنے کی نیت سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 3 آدمی آئے۔ ایک آدمی نے تو یہ سوچا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان سے کچھ سوال کروں گا اور دیکھوں گا کتنے پانی میں ہیں، بہت بزرگ مشہور ہو رہے ہیں، اندر سے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے سوچا کہ میرے اوپر بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں تو چلو شیخ سے دعا کرا لیں گے، دعا سے اپنا کام بن جائے گا۔ ایک آدمی نے سوچا کہ میں تو فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت کے در پر خانقاہ میں جا کر پڑا رہوں گا بس۔ تینوں آئے۔ اب ایک آدمی جو آیا تھا امتحان لینے، اس نے پوچھے سوالات، چلا گیا، اور اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، کیونکہ وہ شیخ کے پاس امتحان لینے گیا تھا، فیض حاصل کرنے نہیں گیا۔ ایک آدمی جو گیا تھا اپنی مصیبتوں کی وجہ سے دعا کرانے، اس کے لیے حضرت نے دعا کی اور اس کی مصیبتیں دور ہو گئی۔ اس نے سوچا اب کیا ضرورت ہے جانے کی، تو اپنا کام ہو ہی گیا۔ اور وہ آدمی جو فیض حاصل کرنے گیا تھا وہ وہاں پڑا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، بلکہ تمام اولیاء کرام کے سردار تھے وہ اپنے زمانے میں۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے بہت بڑے بزرگ تھے۔ خواجہ باقی باللہ کے پاس میں ایک شخص آیا اور اس نے سوچا کہ یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تقریر وغیرہ نہیں فرماتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ مختلف بزرگوں پر مختلف حالات آتے ہیں، تو بعض بزرگ بولتے ہیں، بعض نہیں بولتے، لیکن ان کے نہ بولنے کے باوجود بھی ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو فائدہ حاصل کرنا چاہے، فیض حاصل کرنا چاہے، اس کو فیض ملتا ہے۔ تو ایک آدمی نے سوچا کہ یہ بزرگ جو ہے یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے خود تو کامل ہے یہ، لیکن ان کو ولایت ارشاد کا درجہ حاصل نہیں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے سوچا یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کو خود تو کمال حاصل ہے، کامل ہے، لیکن یہ دوسرے کو فیض نہیں پہنچا سکیں گے، مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو حضرت سے چمٹا رہا، بس بولے یا نہیں بولے، بہرحال ان سے ہی فیض لینا ہے۔
تو فرماتے ہیں ان کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرتبے پر پہنچایا کہ مجدد الف ثانی بنا دیا، یعنی 1000 سال تک ہمارا دین چلتا رہا، اور 1000 سال پورے ہونے کے بعد جب اکبر بادشاہ نے فتنہ پیدا کیا اور لوگوں میں یہ بات مشہور کی کہ دین تو 1000 سال کے لیے تھا، اب اس کی عمر پوری ہو گئی، اب اس کی ضرورت نہیں، اب نیا دین چلے گا، اور اس نے دین اکبری جاری کر دیا اور دوسرا کلمہ بھی پڑھوانے لگا وہ، اور اس کے بعد میں اس میں بہت ساری چیزیں گڑبڑ کر دی، خلط ملط کر دیا دین کو، کیونکہ اس کے دربار میں غیر مسلم لوگ زیادہ گھس گئے تھے، تو وہ غیر مسلموں کے مشورے سے بہت ساری غیر مسلموں کی چیزیں اس نے مذہب اسلام میں داخل کر دی اور اس کو نئے دین کا نام دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک کوئی آدمی جو کٹے قسم کا ہو، مفلس ہو، کنگال ہو، وہ کوئی غلط بات کرے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں رے ایسا کر رہا ہے، ہمارے دین میں تو ایسا ہے۔ لیکن بادشاہ اگر کوئی کام کرے، آج کل کا چھوٹا موٹا نیتا کوئی کرے تو اس کو لوگ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، چاہے کتنے ہی غلط کام کرے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں بادشاہ کا تو یہ حال تھا کہ کوئی قانون تو تھا نہیں اس وقت، بادشاہ نے جو کہہ دیا وہی قانون ہے، جس نے مخالفت کی اس کو پکڑ کے مار ڈالا یا جیل میں ڈال دیا، تو کوئی اس کے خلاف بول نہیں سکتا تھا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی جنہوں نے کہ اس کا مقابلہ کیا اور اس کے وزیروں کو سمجھایا، خط لکھے باقاعدہ، صرف زبانی نہیں سمجھایا کہ بعد میں کہتے ہیں صاحب میں نے تو کچھ نہیں کہا، خط لکھے سمجھایا ان لوگوں کو کہ تم غلط کام کر رہے، اور پھر اس کے بعد میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو گوالیار کے قلعے میں ان کو قید کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں رہے وہ، پھر اکبر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میں اس کا بیٹا جہانگیر بنا۔ جہانگیر کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ دانت میں انگلی دبائے ہوئے ہیں اور افسوس ظاہر کر رہے ہیں شیخ احمد سرہندی کو گرفتار کرنے پر، فرما رہے ان کو آزاد کرو۔ بادشاہ جب صبح اٹھا تو اس نے بلوایا اپنے آدمیوں کو اور یہ کہا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے بلا کر لاؤ اور اعزاز و اکرام کے ساتھ میں ان کو یہاں لے کر آؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو اکبر بادشاہ نے دین پھیلایا تھا وہ ختم ہوا اور دین اسلام پورے ہندوستان میں دوبارہ جاری ہوا۔ تو یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد کہاں سے بنے؟ خواجہ باقی باللہ کی قدر کرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ خواجہ باقی باللہ بڑی صفات والے آدمی تھے، بہت اونچی صفات کے آدمی تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے آدمی تھے۔ ایک بار ان کے یہاں مہمان آئے، اب وہ جو مہمان آئے تو اس وقت حضرت کے یہاں کچھ تھا نہیں کھلانے پلانے کو، تو حضرت صحن میں جا کر کے ٹہل رہے تھے کہ اب میں کیا کروں۔ اتفاق سے سامنے ایک نان بھائی کی دکان تھی، وہ روٹیاں پکا کر بیچتا تھا، تو اس نے محسوس کر لیا کہ شاید حضرت کے یہاں مہمان آئے ہیں، تو وہ آیا اور کہا حضرت میری دکان کب کام آئے گی؟ آپ کے یہاں مہمان اگر آئے ہیں تو میں دکان سے کچھ لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ تو حضرت خوش ہوئے، کہا ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ۔ حالانکہ اولیاء اللہ عام طور سے کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، لیکن بہرحال ضرورت تھی اور اس نے خود آ کر کے کہا تو حضرت نے قبول فرما لیا۔ اب وہ بہترین قسم کا کھانا لے کر کے آئے، مہمانوں کو کھلا دیا۔ اب جب مہمان چلے گئے تو حضرت نے اس کو بلایا اور یہ فرمایا کہ بھائی تو نے تو پڑوسی کا حق ادا کر دیا۔ ایسی کیفیت بزرگوں پر ہمیشہ طاری نہیں ہوتی، کبھی کبھی طاری ہوتی ہے، اور یہ کیفیت جو ہے کرامت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن اس کرامت کی وجہ سے بزرگوں کو خدا نہیں مان لینا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب وہ بھی ان کا پڑوسی تھا
اس لیے اس نے نہ تو سونا مانگا، نہ چاندی مانگی، نہ گھر مانگا، نہ کچھ اور مانگا. یہ کہا کہ حضرت آپ اپنے جیسا بنا لیجیے مجھے. حضرت نے فرمایا بھائی کچھ اور مانگ لو. کہا کہ نہیں بس اپنے جیسا بنا لیجیے. پھر حضرت نے فرمایا کچھ اور مانگ لو. کہا نہیں بس اپنے جیسا بنا لیجیے. تو حضرت کا جو کمرہ تھا جس میں ذکر فکر کیا کرتے تھے، مراقبہ کیا کرتے تھے، اس کمرے میں اس کو لے گئے اور اس پر توجہات ڈالی انہوں نے. زندگی بھر میں محنت اور مجاہدہ کرنے کے بعد اور ذکر فکر کرنے کے بعد جو معارف ان کو حاصل ہوئے تھے، جو انوارات حاصل ہوئے تھے، وہ انہوں نے ان پر فیضان اس پر ڈال دیے. اب ظاہر بات ہے کہ ایک تو وہ آدمی ہے جو آہستہ آہستہ کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جس پر ایک دم فیضان آئے تو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر اس نے مانگا ہی تھا تو حضرت نے اس کو اپنا سب کچھ دے دیا. اب اس کے بعد میں جب باہر نکلے تو یہ حال تھا کہ اخلاق و عادات تو ویسے ہو ہی گئے تھے شیخ جیسے، سیرت تو ہو ہی گئی تھی شیخ جیسی، صورت بھی ویسی ہو گئی تھی حضرت کی توجہات کی وجہ سے. اب اس کے بعد میں فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت تو سکون کے ساتھ تھے اور وہ بے چین تھا، اور بے چین رہنے کی حالت میں ہی دوسرے یا تیسرے دن اس کا انتقال ہو گیا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی آئی تھی اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبایا تھا، پھر چھوڑ دیا تھا، پھر دبایا تھا، پھر چھوڑ دیا تھا، پھر دبایا تھا، پھر 3 بار دبایا تھا، اس کو نسبت اتحادی کہتے ہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ سے 3 قسم کی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں انسان کو. ایک تو نسبت انعکاسی ہے، عکس پڑتا ہے. شیخ کے دل میں جو انوارات آتے ہیں اس کا عکس مرید کے دل پر پڑتا ہے. جیسے سورج ہے، سورج کے سامنے آپ آئینہ رکھیں تو سورج کے اندر بھی آپ کو ایک آئینہ نظر آئے گا، حالانکہ سورج میں کوئی آئینہ نہیں ہے. آپ ہٹا لیں گے، الگ کر لیں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن سورج کے سامنے رکھیں گے تو سورج میں بھی آئینہ نظر آئے گا. تو یہ نسبت انعکاسی ہے جو مرید کے دل میں شیخ کے اندر جو انوارات ہیں اس کا عکس پڑتا ہے. دوسری ہے القائی. نسبت القائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چراغ جل رہا ہے، اس کے پاس آپ نے ایک اور چراغ رکھ دیا اور اس سے وہ چراغ جلا لیا. یہ ہے نسبت القائی. یا نہر بہہ رہی ہے، اس میں سے کچھ پانی لے کر ادھر ڈال لیا، اپنا مٹکا بھر لیا، اپنی بالٹی بھر لی. یہ نسبت القائی ہوتی ہے کہ شیخ اپنی نسبت کو اپنے مرید پر ڈال دیتے ہیں. تیسری نسبت اتحادی. تو اس وقت جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس نانبائی کو اپنے کمرے میں لے کر گئے تو انہوں نے اس کو سینے سے لگا کر کے دبایا 1 بار، پھر سینے سے لگا کر دبایا 2 بار، پھر سینے سے لگا کر دبایا 3 بار اور چھوڑ دیا. کہا جاؤ تمہارا کام ہو گیا. تو یہ نسبت اتحادی ہے جو اس پر حضرت نے ڈالی، یعنی دونوں ایک جیسے ہو گئے. اللہ جل شانہ نے اس کو کامیاب کر دیا. زندگی بھر روٹی پکاتا رہا، مرنا تو تھا ہی، آخر وقت میں حضرت کے فیوز لے کر کے گیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس لائن سے پوری طرح سے فیوز و برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.